معیشت، مشکلات اور ماہرین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہوں گے، پاکستان نے آج اپنا معاشی جائزہ پیش کیا سال کا، مالی سال 2022-2023 کا۔ کوئی بھی ہدف جو ہے پاکستان نے جو رکھا وہ ابھی ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ پورا نہیں ہو سکا۔ آج اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس حوالے سے جو نمبرز ان کی طرف سے شیئر کیے گئے، دو نمبرز پہ بھی ڈفرینٹ قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ خرم شہزاد ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ خرم، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ جو اوور آل ہمیں اکنامک آؤٹ لک ابھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو آج ہم نے اکنامک سروے دیکھا ہے اور سارے ٹارگیٹس جس میں مس کیے ہیں گورنمنٹ نے، آپ کو جو لاجکس دی گئی وہ سمجھ آتی ہیں؟ میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہیں سر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می فرسٹ. میرے خیال میں کافی حد تک چیزیں کلیئر ہیں، اور اپیرنٹلی آپ کو بتائے آف کورس اکانومی میں ڈاؤن ٹرن ہے، ریسیشن ہے. ایک تو گلوبل اکانومی بھی ریسیشن سے گزر رہی ہے، دوسرا پاکستان اکانومی اس ریسیشن کے زیادہ ایکسٹریم ورژن سے گزر رہی ہے. اس کے دو ریزنس ہیں بڑے. ایک تو فلڈز نے امپیکٹ کیا ایگریکلچر اکانومی کو، اور فلڈز نے جو ہے تقریباً کوئی 30-35 بلین ڈالرز کا لاس کیا، انسانی جو ہے وہ زندگیوں کے لاس کی صورت میں، لائف سٹاک کی لاس کی صورت میں، فصلوں کی لاس کی صورت میں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ سیلف انفلکٹڈ جو ہے وہ ریسیشن کے کچھ حصے بھی ہیں، جس کی وجہ سے ریسیشن میں مزید تیزی ہوئی. اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جب امپورٹس کو روکا گیا یا امپورٹس کو جو ہے کم کیا گیا آربیٹریلی، جو ہے اس پہ جو ہے ایک طرح سے موریٹوریم لگایا گیا کہ جو ہے ایسینشیلز کی امپورٹس بس چلتی رہیں، وہ بھی ایک سرٹن لیول تک، سرٹن لمٹس کے ساتھ. اور بڑی امپورٹس کو روکا گیا، جو کہ اکانومی میں آف کورس کنزمپشن جن کی ہوتی ہے، گاڑیاں ہیں، موبائل فونز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی میں سلو ڈاؤن ہوا، اور مینوفیکچرنگ جو ہے آپ کا وہ نیگیٹو ہو گئی. مینوفیکچرنگ گروتھ، جو تین بڑے سیکٹرز ہوتے ہیں، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز، اس میں ایگریکلچر میں امپیکٹ آیا فوڈس کی وجہ سے، اور مینوفیکچرنگ میں جو فرق آیا، جو ڈکلائن آیا، گروتھ میں جو کمی ہوئی، وہ بیسکلی امپورٹس کا سلو ڈاؤن ہونا یا کمی کرنا اس میں، کیونکہ ڈالرز ہیں نہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرضوں کی ادائیگیاں ڈالرز میں بہت زیادہ ہیں، تقریباً کوئی 22-25 ارب ڈالر کی اس سال بھی تھیں، اگلے سال بھی ہیں، اس سے اگلے سال بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ تقریباً کوئی 4.5 بلین ڈالر سے بھی کم ہے. تو اس وجہ سے آپ کے یہاں کرنسی پہ بھی پریشر پڑا، پھر انٹرسٹ ریٹس کو بھی بڑھایا گیا، پھر ٹیکسز کو، منی بجٹس لائے گئے بیچ میں، آپ کو یاد ہے 170 ارب کا منی بجٹ لایا گیا. اور ایشو یہ ہے کہ ہم جو پرابلم ہے اس کو ڈائگنوسٹک اس کا صحیح نہیں کر رہے، اور پھر اس حساب سے اس کا جو ہے حل نہیں تلاش کر رہے. تو پرابلم جو ہے وہ بیسکلی یہ اس میں ہے کہ آپ اکانومی کی گورننس کیسے لے کے چلتے ہیں، کہاں پہ جو ہے آپ کے فلاز ہیں، ان کو آپ صحیح سے ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ ٹیکسز کا پرابلم اتنا بڑا شاید نہ ہو ہمارے یہاں. آف کورس بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جو ٹیکسز نہیں دیتے، لیکن زیادہ پرابلم ہے ایکسپینڈیچر سائڈ پہ، کہ جو ٹیکسز جو بھی کلیکٹ ہوتے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہے ہیں، اور کس جو ہے افیکٹونیس کے ساتھ خرچ ہو رہے ہیں. ول کنٹینیو آن دس، لیکن مجھے آپ جس طرح اس دفعہ ہم جو ٹیکس ٹو GDP ریشو دیکھ رہے ہیں، 7% سے بھی ہم نیچے پہنچ چکے ہیں پاکستان کے جو اب کے نمبرز ہیں. آپ تو ٹیکسز مسئلہ تو ہے، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو خرچ کیسے کریں گے؟ بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ فیکٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا جو ٹیکس برڈن ہے نا اکانومی پہ، ٹیکس برڈن وہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو ٹیکس ریٹ ہے، جو میں ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کرتا ہوں، اس میں ہمارا ٹیکس ریٹ رینج کرتا ہے کوئی 22% سے لے کر آل دا وے اپ ٹو 55%. ڈفرینٹ سیکٹرز پہ ڈفرینٹ طریقے کے، اور نمبر آف ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اور اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آیا نہیں ہوں، سیلس ٹیکس پہ یا دوسرے جو ہے ٹیکسز پہ، میں تو ابھی بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ ٹیکسز کی. اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 10% آف GDP بھی ہارڈلی میٹ نہیں ہوتا ہمارا. یعنی کہ ہم پوری ریجن میں ٹیکس کا برڈن سب سے زیادہ لے کے چل رہے ہیں، اپنے انڈسٹریز پہ، اپنے کارپوریٹس پہ، انڈیویجولس پہ. اس کے باوجود جو ہے ہمارا ٹیکس ٹو GDP دنیا میں سب سے کم ہے. تو اس کا لیکن مطلب یہ ہے اس کہ کو آپ اس کے کو یہاں سب خرم اس کو ایکسپلین اگر کر سکیں، کیونکہ کچھ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، تو میں آگے بھی شاید ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. سو اف یو کین ایکسپلین دس بٹ مور. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو تو زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کم ہے. کا جو ٹیکسز بہت زیادہ ہیں آن انڈسٹری، تو کیسے کیا اس سے سمجھنے کی جی کوشش جی کریں ہم؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں نا وہ لمیٹڈ ہی ہیں. اس میں دیکھیں بہت سارے سیکٹرز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ریٹیل سیکٹر جو ہے اکانومی کا 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ٹیکسز کی جب تک جہاں تک کنٹریبیوشن ہے وہ صرف 1% ہے. یعنی کہ 20%
कंट्रीब्यूशन वाला इकोनॉमी में जो सेक्टर है वो 1% टैक्स देता है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी इकोनॉमी में 22-24% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और वो भी 1% टैक्स देता है। तो आप ये देखें कि कुल मिला के 45% हिस्सा इकोनॉमी का सिर्फ 2% टैक्स देता है, और रिमेनिंग 55% हिस्सा 98% टैक्सेस देता है। तो आप देख रहे हैं डिसबैलेंस कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ डिसबैलेंस आज एग्जिस्टिंग तक टैक्स, खत्म मैं ही ऐसे तो नहीं एक हुआ पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, जी। इस अगर आप टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को स्क्वीज करेंगे, तो यही होगा कि टैक्सेस भी नहीं बढ़ेंगे, टैक्स से जीडीपी भी कम होगा, लेकिन टैक्स का बर्डन बहुत बढ़ता रहेगा जो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है। तो ये लेकिन प्रॉब्लम है। खुरम अगर आप रिकॉल करें, हम तकरीबन 15 साल से इस टॉपिक पे बात करते हैं और ये हमारी यही स्टेटमेंट होती है, यही शायद मेरा भी सवाल होता है और आपका ये जवाब होता है कि टैक्स टू जीडीपी जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ब्रॉडन करने की जरूरत है, प्राइमरीली टैक्स बेस। आज तक हुआ तो नहीं कहीं भी, हो ही हाँ, नहीं उसकी सकता। वजूहत है ना, नहीं, उसकी वजूहत हैं। देखें, 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि कंटिन्यूटी बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क में। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल सिविलियन गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी है ना, उसका बड़ा प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूटी जब होगी तो डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करेक्ट होगी। तो कंटिन्यूटी तो एक बहुत बड़ा एक लार्जर इशू है, फंडामेंटल इशू है मुल्क का। इसे जो है वो होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करे, अपना पूरा टेनर करे और फिर आगे हैंड ओवर करके फिर आगे जाए और बेहतरी के लिए काम करे। तो वो ऐसे ऐसे चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। दूसरा इशू ये है कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं। तो जो कानून बनाते हैं, जो कानून एग्जीक्यूट करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं आपस में, और वही स्टेक होल्डर्स भी हैं इनडायरेक्टली, प्रॉपर्टीज़ में भी और एग्रीकल्चर में भी और रिटेल सेक्टर में भी टू एन एक्सटेंड उनका वोट बैंक है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रिटेल पर टैक्स लगाया था। 2.5 मिलियन दुकानें हैं, तकरीबन 25 लाख दुकानें हैं, 25 लाख स्टोर्स कह लें आप, उसके ऊपर एक फिक्स टैक्स लगाया था। तो उनको एक ट्वीट आ गया था कि जी आप जो है ना इसको, या आप क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो देखें, या तो हमें इकॉनमी को प्रायोरिटी देनी है या फिर अपने वोट बैंक को देनी है। ऑब्वियसली वोट बैंक को भी देनी है, लेकिन बात यह है कि जब इकॉनमी को प्रायोरिटी देंगे तो वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा, बेहतर होगा, क्योंकि उनके घर के हालात इनडायरेक्टली ठीक होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टैक्सेस हैं वो सही जगह नहीं लग रहे। तो 3-4 एरियाज में आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर एंड रिटेल। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप टैक्सेस लगाएं, कम टैक्सेस लगाएं, लेकिन तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ से आपको टैक्स इकट्ठा हो सकता है, नंबर 1। सेकेंडली, जो फॉर्मल सेक्टर है असद, उनमें से टैक्सेस कम करें। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो टैक्स का बर्डन कम करना होगा। 30%, 55% से टैक्स गिरा के आपको तकरीबन आपको 30-40% गिराना पड़ेगा टैक्स, और आपको 25% पे ऑन एवरेज टैक्स लाना पड़ेगा। और सब्सिडीज सारी ख़त्म कर दें आप, क्रॉस सब्सिडीज हों, डायरेक्ट सब्सिडीज आप दें, क्रॉस सब्सिडीज सारी ख़त्म कर दें। तो एक तरफ टैक्स का बेनिफिट दें, दूसरी तरफ सब्सिडीज कम कर दें। तीसरी चीज़ ये कि फॉर्मल सेक्टर पर टैक्स कम करें, और दूसरा चौथी चीज़ ये कि जिन पर टैक्सेस नहीं है उन पर टैक्स लगाएं। तो ये टैक्स की जो ना होने के आप चांसेस कितने हैं करनी पड़ेगी। खुरम, होने के चांसेस कितने हैं? ये शबर जैदी को हमने देख लिया, कॉर्पोरेट सेक्टर से गए थे, उन्होंने वहां पे काम करके देखा, वो अब आके कहते हैं कि इस मुल्क में फौज जो है वो भी चाहे तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, इतने बड़े माफियाज हैं। तो नहीं जब नहीं, वो तो ये देखें, मैं प्रैक्टिकल बताता ऑप्शन हूँ। नहीं है क्या ये? नहीं नहीं, बड़ा आसान ऑप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है, उसे कहते हैं विल, स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है आपको। आज आप पॉलिटिकल पार्टी ये है या अगली पॉलिटिकल पार्टी कोई आती है या कोलिशन गवर्नमेंट कोई आती है, तो मिल के एक चीज़ तय कर लें कि भाई हमने अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो अपनी कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है, कि मुझे एक चीज़ में थोड़ा सा बेनिफिट है, बेनिफिट ज़्यादा है, मेरी एक कॉस्ट भी है उसमें, लेकिन अगर बेनिफिट ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में तो आप कॉस्ट को वहाँ पे इनकर करते हैं। तो मेरे ख्याल में कमिटमेंट की ज़रूरत है, एक विल की ज़रूरत है। सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया ने किया, इंडिया ने किया, बांग्लादेश ने किया, हम क्यों नहीं कर सकते? राइट सब कुछ हो खुरम, सकता लास्ट पे कुछ आखिरी 5 मिनट जो मैं चाहूंगा कि हम आज के जो नंबर्स इकोनॉमिक सर्वे के हैं उनको एक क्विकली रिव्यू कर लें। जीडीपी ग्रोथ 0.29%, आप समझते हैं 0.29% भी ये थी? ऑफ कोर्स फ्लड्स थे, जिस तरह से आपने बिल्कुल शुरू में मेंशन किया, तो उसके अगेंस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर सका, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने बड़ा बड़ा कम ग्रो किया। वो कैसे ग्रो किया उसमें भी क्वेश्चंस हैं कि एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसने ग्रो कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हीट क्रॉप। हाउ वुड यू लुक इनटू दैट? बिल्कुल। देखें, जो नंबर्स हैं, मैं ये कहूँगा कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की भी हैं कि मेथडोलॉजीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा सा ये कि मेथडोलॉजी ठीक नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा सर्वे के नंबर्स में कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन स्मॉल स्केल जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 10% कम है, लेकिन ग्रोथ में 6% नज़र आ रहा है।
اسی طرح سے آپ کے یہاں لائف اسٹاک کا جو ڈیٹا ہوتا ہے کہ کتنی آپ کے پاس گائے بھینسیں ہیں، بکرے ہیں، چرند ہیں، تو وہ اس کا ڈیٹا بھی آپ نے 2010 کے بعد اپڈیٹ نہیں کیا. اسمال اسکیل جو انڈسٹریز ہیں، جو میڈیم اسمال میڈیم انٹرپرائز ہیں 12 لاکھ، ان کا بھی ڈیٹا آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا اس طرح سے. تو پرابلم میتھڈالوجی میں ہے. مجھے لگتا ہے یہ 0.29% گروتھ جو ہے یا تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے. یہ نمبرز ریلائبل نہیں ہیں ان مائی ویو، ان مائی ہمبل ویو. لیکن رائٹ. چلیں اس ایک کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو جی اگلے سال مجھے لگتا ہے کہ انفلیشن پیک آؤٹ ہو گئی ہے، گروتھ تھوڑی سی امپروو ہو سکتی ہے اگر آپ ٹیکسز کو کم کریں، خرچوں کو کم کریں، مراد تھوڑی سی بڑھائیں ایکسپورٹ سیکٹر کو، اور ایکسپیٹس پاکستانیز کو آپ ڈیسپورا بانڈز کے تھرو اٹریکٹ کریں گے اچھے ریٹ کے ساتھ. کیونکہ اس وقت کریڈٹ مارکیٹ میں جا نہیں سکتے، انویسٹمنٹ مارکیٹ میں جا نہیں سکتے. آئی ایم ایف آن بورڈ آیا نہیں ہے، آئی ایم ایف کو آن بورڈ لانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ 3 مہینے کا اور ایکسٹینشن لیں، اسی پروگرام کو پورا کریں، رادر نئی پروگرام کی بات کریں. امپورٹس کو آہستہ آہستہ کھولیں اور کرنسی پیرٹی کو ریئلسٹک ہونے دیں مارکیٹ میں. انٹرسٹ ریٹس کو تھوڑا سا نیچے لائیں. میرے خیال میں ایسا ایسا گروتھ آ سکتی ہے اور ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، وہاں سے آنورڈ دے کے چلے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات کریں تاکہ ہمارے 2-3 سال آگے بہتر ہوں. تو ابھی جو آئی ایم ایف کا جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا، 9th 10th اور 11th ریویو، ایک اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے کہ 9th 10th 11th ریویو پتہ نہیں کس حد تک اسپیکولیشن ہے کہ اکٹھے ہوں گے. اور چونکہ آئی ایم ایف کی جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مانی گئی تھی شرائط، وہ کل بجٹ ڈاکومنٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. آئی ایم ایف سیٹسفائی ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ایک پلگ تھا فائنینسنگ کا، جو گیپ تھا، وہ پورا کر لیا گیا ہے. تو اس مہینے اس کے چانسز ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو سکے 9واں 10واں اور 11واں ریویو اکٹھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، اکٹھا تو مجھے نہیں لگتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ 9واں 10واں جو ہے وہ ایک ساتھ ہو جائے. کیونکہ جون پہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، جون 30 میں، اور آپ کا بجٹ جو اپروو ہوتا ہے وہ یا تو جون کے درمیان ہی ہو جاتا ہے یا پھر 1 جولائی سے آنورڈز ہوتا ہے. تو بجٹ اگر آئی ایم ایف کے حساب سے ہوگا، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 9.8 ٹریلین کا ٹیکس جمع کریں، اس میں سے 7.3 ٹریلین کی تو آپ کو جو ہے ڈیٹ سروسنگ ہے. تو وہ پورا کیسے کریں گے؟ پوائنٹ یہ مجھے لگتا ہے یہ 3-4 مہینے کا ہی بجٹ جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ ہوگا، ویلیبل. اس کے بعد نیا بجٹ دینا پڑے گا، نئی گورنمنٹ آئے گی، انٹرم گورنمنٹ آئے گی، وہ چیزیں ٹھیک کرے گی. اس وقت کرنسی ہو سکتا ہے زیادہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں سامنے آئے، کرنسی کی صحیح ویلیو. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو اس وقت پتہ چلے گا. میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے، بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ بنا ہے اور یہ زیادہ اس میں پاپولس میجرز نہ ہوں اور آئی ایم ایف کے حساب سے بجٹ ہو. تکلیف ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن آئی ایم ایف کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے. اگر وہ آن بورڈ ہوگا تو ہمارے اگلے 2 سال بہتر ہوں گے، ادروائز بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے اگلے سال کی جو فائنینسنگ ہے اور اگلی فائنینسنگ کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اگلا پروگرام آئی ایم ایف سے کیا ریکویسٹ کرے گا پاکستان؟ میرے خیال میں تو 12 سے 15 بلین ڈالر کا پروگرام ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً 5 سال کا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں وقت ملے. اس میں ریسٹرکچرنگ بھی شامل ہوگی، گلوبل ریسٹرکچرنگ، ہمارے جو گلوبل ڈیٹ کی ہے اس کی ریسٹرکچرنگ بھی ہوگی. پروگرام جو ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ جو آگے کا پروگرام ہے وہ کم سے کم 12 سے 15 بلین ڈالرز کا ہونا چاہیے، 5 سال کا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں وقت مل سکے. اور اس میں ریسٹرکچرنگ بھی شاید شامل ہو، جو ہمارا بیرونی قرضے جاتے ہیں اس کی ریسٹرکچرنگ، یعنی کہ اس میں وقت ملے، اس میں ہم آگے اس کو لے کے چلیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے بنے اور پاکستان ایک ونس اینڈ فار آل جو ہے اس سے باہر آئے. یہی حل ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے حل اب جو ہے نا پاسبل نہیں ہے. بہت شکریہ خرم شہزاد، آپ ہمارے ساتھ تھے معیشت، مشکلات اور ماہرین میں. تھینک یو. ناظرین بہت شکریہ دیکھنے کا.